بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے وقف کی علامت کے بارے میں بتایا تھا کہ وقف کی قسمیں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک وقف اسکان ہوتا ہے، ایک وقف ابدال ہوتا ہے، ایک یعنی وقف اسکان جو ہوتا ہے 5 جگہ ہوتا ہے جہاں پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، اور وقف ابدال 4 جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کل جو ہم نے بتایا تھا وہ علامت کے بارے میں بتایا تھا کہ وقف کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں ہوں تو ہم کیسے ٹھہریں گے اور ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہم نے بتائی تھی وہ آواز جا رہی میری؟ کل جو ہے وقف کی سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی وہ قلع تھا، یعنی قاف لام بڑی یہ قلع۔ یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقف ہی کریں گے ہم، یہاں پر رکیں گے ہی، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں ملا کر پڑھنا تو، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ فلاں کام زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کریں، تو یہاں پر وقف کرنا رکنا زیادہ بہتر ہے، لیکن وصل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یاد ہم لوگ ایسے کریں کہ 70% وقف کر سکتے ہیں، 30% وصل کر سکتے ہیں، صحیح۔ اس طریقے سے صاد لام اور بڑی یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ وصل کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کام بہتر ہے وہ یہ کہ ملا کر پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم نے کل آپ لوگوں کو ایک رمز بتایا تھا، یعنی کہا جائے کہ ہم کیسے اس کو یاد کریں گے۔ کہا تھا قلع کو قاف سے یاد رکھیں گے، قاف یعنی وقف کرنا بہتر ہے، صاد یعنی وصل کرنا بہتر ہے، صحیح۔ یعنی یہاں پر اس کا اپوزٹ ہے پہلے والے کا، 70% وصل کرنا ہے اور 30% وقف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میم یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، ہم یہاں پر حتماً وقف کریں گے، یہاں پر ہم وصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ترجمہ تو ہمیں آتا نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آتا بھی، اللہ توفیق دے سب کو ترجمہ آئے قرآن کریم کا، لیکن اگر ہم جہاں پر وقف کرنا بتایا گیا ہے، جہاں پر وصل کرنا بتایا گیا ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے رک جائیں اور اپنی مرضی سے ملا کر پڑھیں تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، غلط معنی نکلتا ہے۔ تو توجہ دیں کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، وہاں تو ہم کچھ بھی کر دے چلے گا کیونکہ دونوں کی اجازت دی گئی، لیکن جہاں پر بتایا گیا کہ ہم یہاں پر حتماً ٹھہریں تو وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو میم کی علامت جہاں پر ہو وہاں پر ٹھہرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جیم کی علامت جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں 50-50 ہے، رک بھی سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لام یعنی لام الف بتایا تھا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ وصل کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی رک بھی سکتے ہیں لیکن وہی ہم نے کہا نا ایک کام بہتر ہوتا ہے، وصل کر کے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور وقف کی آپ لوگ کو علامت بتائی تھی کہ 3 نقطہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کی 2 آیت بطور مثال بتائی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کے بعد 3 نقطہ ہے، پھر فیہ لکھا ہے، پھر 3 نقطہ ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ہم پہلے والے 3 نقطے پہ رک گئے ہیں، یعنی اگر ہم نے لا ریب پہ وقف کیا تو پھر فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے، یعنی آگے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم نے لا ریبہ پڑھ دیا ہے، یعنی لا ریب پہ ٹھہرے نہیں ہیں، اس کے زبر کو زبر پڑھ دیا ہے، تو ہم لا ریبہ فیہ پڑھیں گے، فیہ ھدی للمتقین تب نہیں پڑھیں گے۔ یعنی اچھے سے خلاصتاً یہ کہ ایک جگہ اگر وقف کیا ہے تو دوسری جگہ وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ اگر پہلے پہ ہم نے ملا کے پڑھ دیا ہے تو دوسرے پہ وقف کریں گے، اور اگر پہلے پہ وقف کر دیا ہے، ٹھہر گئے ہیں، تو دوسرے کو ملا کر پڑھیں گے۔ دونوں طریقہ ہم بتاتے ہیں پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. آیا سمجھ میں؟ اس طرح سے ہمیں کرنا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وقف معانقہ. سب کو آیا سمجھ میں؟ آواز ہے نا میری؟ اب آپ لوگ لکھیں. لکھیں یعنی ہیڈنگ ڈالیں علامات وقف. علامات وقف. آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں وقف کی نشانیاں. وقف کی نشانیاں لکھا. سب سے پہلی قسم کے قلع. قاف لام بڑی یہ لکھنا آ رہا ہے نا آپ لوگ کو؟ دکھنے میں یہ قلع نہیں لگ رہا ہے یہ، لیکن پڑھا جاتا ہے قلع. دکھنے میں جیسے لگے گا قلی لکھا ہے، بڑی یہ ہے لاسٹ میں. قاف لام بڑی یہ. ہم آپ لوگ کو انشاءاللہ سارے درس سینڈ کر دیں گے لکھ کے، لیکن ابھی آپ لوگ لکھیں. قلع. پھر نیچے لکھیں یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن وصل بھی کر سکتے ہیں. لیکن وصل بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ کو وقف اور وصل سمجھ میں آتا ہے نا؟ ہم بار بار نہ بولے کہ وقف یعنی جہاں پر ٹھہرتے ہیں، جہاں پر رکتے ہیں. وصل یعنی ملا کر پڑھتے ہیں. تو قلع پر لکھا نا آپ لوگ نے، یہاں پر وقف زیادہ بہتر ہے لیکن وصل بھی کر سکتے ہیں. اب لکھیے صلاح. صاد لام بڑی یہ ایک میں ملا کر لکھنا ہے. صاد لام بڑی یہ. یہاں پر نیچے لکھیں یہاں پر وصل زیادہ بہتر ہے لیکن وقف بھی کر سکتے ہیں. لیکن وصل بھی وقف بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر وصل زیادہ بہتر ہے لیکن وقف بھی کر سکتے ہیں. اب لکھیں میم، چھوٹے سے میم. یہ وقف لازم کی نشانی ہے. یہ وقف لازم. جی میم لکھیں میم. پھر لکھیں یہاں یہ وقف لازم کی نشانی ہے. یہ وقف لازم کی نشانی ہے یعنی ٹھہرنا ضروری ہے. اب لکھیں جیم. پھر نیچے لکھیں یعنی وقف بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں. وقف بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں. لکھا.
ایک بار پھر سے بولیے، کس پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی؟ کس علامت پہ کہا آپ نے؟ جیم، یعنی دونوں برابر ہے 50-50۔ جی شکریہ۔ اب لکھیں لام الف۔ لام الف لکھا، لا لکھا رہتا ہے، لا۔ یہاں پر وصل کرنا زیادہ بہتر ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لکھ لیا؟ جی۔ اب لکھیے وقف معانقہ، ہیڈنگ ڈالیں وقف معانقہ۔ ڈالا؟ اب وہ جو 3 نقطہ لکھا تھا نا سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، 3 نقطہ بنائیں، دو بار 3 نقطہ، یعنی وقف معانقہ کی نشانی کیا ہے؟ 2 جگہ 3 نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بولیے؟ اور ایک بار پھر سے بولیے تو۔ وقف معانقہ، ہیڈنگ ڈالیں میم عین الف نون قاف ہا، معانقہ۔ پھر 3 نقطہ 2 جگہ بنائیں، جیسے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں دیکھا نا آپ لوگوں نے 3 نقطہ کیسے بنائے، ایسے 2 جگہ 3 نقطہ بنا لیں۔ یہ ہے وقف معانقہ کی نشانی۔ سمجھ میں آیا؟ اب لکھیں، ہیڈنگ ڈالیں وقف معانقہ، اس کے سامنے 3 نقطہ بنائے 2 جگہ، جیسے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بنا ہے 2 جگہ 3 نقطہ پاس پاس میں۔ اب لکھیں یہاں پر ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ لکھیں یہاں پر ہیڈنگ کیا ڈالنا ہے؟ وقف معانقہ۔ اپنا مائکروفون بند کریں آپ لوگ، آواز اس طرح سے ٹکراتی ہے۔ وہی تو بتا رہے تھے کہ ہیڈنگ ڈالیں وقف معانقہ، پھر اس کے پاس 3 نقطہ بنائیں، جیسے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بنا ہے 3 نقطہ پاس پاس میں، 2 بار 3 نقطہ بنائیں، پھر لکھیں۔ اتنا ہے سمجھ میں؟ اب آگے لکھ لیجئے آپ لوگ، لکھیں نیچے یہاں پر ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور دوسری جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب بریکٹ میں لکھیں، بریکٹ میں اگر پہلی جگہ وقف کیا ہے، اگر پہلی جگہ یعنی پہلے 3 نقطے پر وقف کیا ہے تو دوسری جگہ یعنی دوسرے 3 نقطے پر وصل کرنا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اگر پہلی جگہ وقف کیا ہے تو دوسری جگہ وصل کرنا ہے، یعنی ملا کر پڑھنا ہے، اور اسی طرح
اگر پہلی جگہ وصل کیا ہے تو دوسری جگہ جی وقت اور آپ کی آواز پڑھنا ملا کر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، پھر سے بولیں۔ وقف کے مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنا رکنا، اور وصل کے مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا۔ جی جی جی، وصل یعنی ملا کر پڑھنا، وقف یعنی رکنا۔ تو لکھیں بریکٹ میں کہ اگر پہلے 3 نقطے پر وقف کیا ہے تو دوسرے 3 نقطے پر ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اگر پہلے 3 نقطے پر وصل کیا ہے یعنی ملا کے پڑھا ہے تو دوسرے 3 نقطے یعنی دوسرے وقف معانقہ پر وقف کرنا ہے۔ لکھا سب نے؟ جی خیر۔ جی خیر۔ چلیے آج کا درس بس ہمارا یہی تھا، اور ایک علامت نہیں بتائی آپ لوگوں کو، لکھوایا بھی نہیں، کہیں کہیں پر بیچ آیت میں انشاءاللہ اگر ہمیں دکھے گا، سورہ یاسین میں ہے شاید، آیت کے بیچ میں چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہوتا ہے، سین، وہ سکتے کی نشانی ہے، سکتا سکتا جو بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں ایسے پڑھنا ہے کہ ہم کو اپنی صدا روک دینی ہے لیکن سانس نہیں روکنی ہے، سانس کو نہیں روکنا ہے لیکن صدا روکنی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج یہی سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے وقف معانقہ کے بارے میں، اسی کو آپ لوگوں سے 2-3 خاران سے پڑھواتے ہیں تاکہ وقف معانقہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آواز جا رہی میری؟ پڑھیں خواہر ظہیر۔ ظہیر کر کے کون ہے؟ جی پڑھیں سورہ بقرہ کی، مطلب سورہ بقرہ شروع سے پڑھیں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ينفقون۔ بس کافی ہے، بس۔ وقف معانقہ کا اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جو پڑھا وہ صحیح تھا، آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اگر ہم چاہیں تو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب لا ریب فیہ متقین فیہ ھدی للمتقین۔ آسان، صحیح پڑھا، صحیح پڑھا۔ خار شمائم، خار ظہیر اپنا مائکروفون بند کر لیں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ پڑھیں خیر؟ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دوسری طریقے سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی آپ نے صحیح پڑھا، لیکن جو بقیہ درس تھا اس کی رعایت تھوڑی سی نہیں ہوئی، جیسے فیہ کے ہے کو آپ نے کھینچ دیا تھا، فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین۔ آسان، صحیح پڑھا۔ خواہر ہما، السلام علیکم۔ علیکم السلام، آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس آپ نے پہلا طریقہ پڑھا لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحیح پڑھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پہلے بار میں آپ نے ایسے ہی پڑھا تھا لا ریب فیہ. جی قاری نے بھول گئے. لا ریب فیہ ہدی للمتقین. آسان صحیح پڑھا. اور بقیہ غلطی آپ کی تھی وقف ابدال کے بارے میں. یہ ہم نے کہا تھا کہ بیچ آیت میں پہلی بات تو ٹھہریں گے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم بھول گئے ہوں یا آپ لوگ کلاس میں اکثر اس لیے ٹھہر جاتی ہیں بیچ آیت میں کہ آپ لوگ رکیں تو ہم بتائیں کہ کیا غلطی تھی. بہرحال جس بھی وجہ سے ٹھہری ہوں تو اگر زبر زیر پیش دو زیر ہوتا ہے، دو پیش ہوتا ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا یعنی وقف اسکان ہو جائے گا. اور اگر گول تا ہے تو وہ ہاں میں بدل جائے گا یعنی وقف ابدال ہو جائے گا. تو ان درسوں کی بھی رعایت کریں. مثلا آپ نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں پر آپ رک گئی تھیں اور صلاۃ پڑھا تھا. وقف کیا تھا آپ نے لیکن صلاۃ پڑھا تھا. تو یہاں پر پہلی بات تو ٹھہرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ اگر مجبوری پر کسی بھی وجہ سے ٹھہرے ہیں. اچھا تو صلاۃ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اس کو صلاح پڑھیں گے. آسان. بس یہ غلطی تھی. تو یہ جو درس بتائے گئے ہیں ان کی بھی رعایت کریں. اور چیز بھی آپ نے صحیح پڑھی. شکریہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے پھر اتنا درس کافی ہے. کل انشاءاللہ اور آگے دوسرا سورہ پڑھایا جائے گا. سب کو آیا سمجھ میں؟ جی خیر، لیکن ہمارا ایک سوال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں دیکھیے. جی اس میں دیکھیے عذاب علیم لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا میم آتا ہے، کئی جگہوں پر آتا ہے. تو وہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ آگے بھی ہے وہ. یہ میم وقف کی نشانی نہیں ہے. یہ آپ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو مطلب وہ کیوں رہتا ہے، کس طرح پڑھا جائے گا؟ یہ آپ لوگ کے بہت آگے کے چیپٹر کا ہے جو آپ لوگوں کے ایک مہینے کی کلاسز میں شامل نہیں تھا. بہت آگے کا درس ہے، لیکن آپ نے پوچھا تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب بھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو پھر وہ میم میں بدل جاتا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز میم ساکن میں بدل جاتی ہے. اب آپ لوگ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہاں پر تو نون ساکن ہے نہیں، تو کیسے یہ والی بات آ گئی، کیسے وہ میم میں بدل گیا؟ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، شاید ہم نے آپ ہی لوگوں کی کلاس میں بتایا تھا کہ جہاں پر بھی تنوین ہوتی ہے، تنوین یعنی دو زیر دو پیش اور دو زبر ہوتا ہے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. اور تنوین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا ہے، یعنی نظر نہیں آئے گا، لکھا نہیں جائے گا، لیکن وہ پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گی علیمن پہ دو پیش ہے تو توجہ دیں گی، صرف کان پہ توجہ دیں گی تو نون ساکن کی آواز آئے گی. علیمن، ذابن، کتابن، حکیمن، ذہابن. جہاں پر بھی تنوین ہو آپ کو کیسی آواز آتی ہے؟ نون ساکن کی. تو وہ نون ساکن چاہے دکھ نہیں رہا ہو چاہے دکھ رہا ہو، اگر کسی بھی نون ساکن کے بعد، چاہے دکھنے والے نون ساکن کے بعد، جیسے من لکھا رہے گا تو اس میں نون ساکن دکھے گا نا، تو چاہے دکھنے والے نون ساکن کے بعد یا بغیر دکھنے والے نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو وہ نون ساکن کی آواز میم ساکن میں بدل جاتی ہے. اس لیے یہاں پر ہماری ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں کہ آپ بھولے نہیں، یہاں پر نون کی آواز نہیں نکلے گی، میم کی آواز نکلے گی. تو علیمم پڑھا جائے گا، علیمن نہیں پڑھا جائے گا. علیمم بما کانوا یکذبون. سمجھ میں آیا؟ جی خیر، شکریہ. ٹھیک ہے، آج کا درس اور جو اپنے لیے کھانا اور صلاح کا بتایا تو کوئی علامت نہیں ہے، جیسے میم وغیرہ مطلب بہتر ہے، لیکن بس نہیں سمجھ میں آیا آپ کی آواز.
آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. جب سوال ایسے آئی لیکن جب پوچھتی ہیں تو نہیں آ رہی ہے. اب کیا ہے جو آپ نے قلع بتایا تھا وہاں پر وقت کرنا زیادہ کرتا ہے لیکن وقت بھی کر سکتا ہے تو اس پہ کوئی شکایت کی علامت نہیں سمجھ سکتی اس پہ. کسی کو ان کی آواز کلیئر اگر آ رہی ہو تو وہ بتائیں یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. خواجہ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. وقف قلع کے بارے میں کچھ پوچھ رہی ہے لیکن کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں تو کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آواز اور ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جی خواجہ یہ جو جتنی مطلب علامات آپ نے بتائی تو جیسے وقتی کرنا وصف بھی کہا ہے لیکن جیسے لام الف ہے. جی لام الف لا لکھا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے اس میں وصل کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر یہ جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ آیا تو وہاں تو رکنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ ساری بحث آیت کے ختم ہونے پہ نہیں ہے. جہاں پر آیت ختم ہو جائے گی وہاں پہ صلا قلا یا لام الف جیم کچھ بھی آئے ہم ٹھہریں گے. آیت کے اختتام کی بات نہیں ہے جتنی علامت ہم نے بتائی. یہ وسط آیات میں یعنی آیات کے بیچ میں کبھی کبھی یہ نشانیاں آتی ہیں یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. اچھا سوال کیا تھا آپ نے. جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہم اتنی توجہ نہیں دیں گے کہ صلا ہے قلا ہے. وہاں پر تو ہم رک جائیں بہتر ہے کیونکہ اختتام آیت ہے. لیکن کبھی کبھی بیچ آئے جیسے آیت لمبی لمبی بھی ہوتی ہے نا کبھی کبھی تو آیات کے بیچ میں اگر یہ نشانیاں آ جاتی ہیں تو توجہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. جی خیر ظہیر کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اگر انشاءاللہ کل ان کی آواز کلیئر آئی تو اپنے سوال کو دوبارہ پوچھ سکتی ہیں. آج کا درس اتنے پہ تمام کرتے ہیں. آج قرآن کی تلاوت نہیں ہو پائی. انشاءاللہ کل قرآن پڑھا جائے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.